الاجل یا امام یا امام زمان یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم لوگوں کو چھانا جائے گا، چھانا جائے گا اور چھانا جائے گا اور چھانا جائے گا۔ اب وقت وہ چھانٹی والا شروع ہو چکا ہے۔ امامت کے جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ بھی اب آ چکے ہیں۔ آج ہی بلکہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں ایک شخص کسی محمد قاسم کا نام لے کر یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یعنی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولی نہیں ہوئی، اپنے کان کھولے نہیں ہوئے اور وہ ان سب باتوں کو بالکل عام سی بات سمجھ رہے ہیں، کاش میری آواز ان تک پہنچ جائے اور ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو اب حالات بن رہے ہیں یہ حالات کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے اور اس تباہی نے بہت جلد ہونا ہے۔ اور یقین جانیے کہ کچھ لوگ جو بالکل اس عقیدے کے ہی نہیں ہیں لیکن وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہم، اور ان کے ذہن میں چلے کانسیپٹ تو قیامت کا ہے کہ قیامت آئے گی۔ ٹھیک ہے، قیامت بھی آئے گی جب میرے قائم اجل اللہ فرج شریف نے قیام فرمانا ہے، تو اس حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ قیامت ہے تو قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس سسٹم سے، اس عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ لوگ بھی اس بات پر اب رضامند ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے جب 2020 میں کورونا پاکستان میں آیا تو جب یہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوئے، تمام لوگ اس چیز کے شاہد ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہو کا عالم تھا اور ہر شخص گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، اور گھبراہٹ کے مارے وہ رنگ جو ہے وہ زرد ہوئے تھے سب کے چہرے۔ میں خود بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور بہت ہی زیادہ خوف تھا میرے اندر۔ اب انسان کا نفس ہے، یہ خوف سے ڈرتا ہے، یہ ڈرتا ہے موت سے، اس کو خوف ہے موت کا۔ جب اس کو موت نظر آتی ہے تو پھر یہ بھاگتا ہے، پھر یہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، پیچھے روح رہ جاتی ہے۔ اب روح تو محبت کرتی ہے حق سے اور حق ہے میرے مولا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیں بات لمبی ہو جائے گی۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں سوچ کے کچھ اور آتا ہوں، بات کچھ اور کرنی ہوتی ہے لیکن موقع پہ بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوتی ہے، ہمیں کون کوئی روک رہا ہے یا کہ یہ کوئی سٹیج ہے کہ جہاں پہ ہمیں ٹائم دیا گیا ہے۔ مقصد ٹائم آپ لوگوں کا 10-15 منٹ لے، یہ اس لیے کم ہے کہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں باتوں سے، تو بات کچھ ایسے انداز میں ہو کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب بات سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ میں اپنے مولا پاک شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، کوئی ایسا لفظ میری زبان سے مولا نکلوا دے، کیونکہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، تو میرے مولا کا کرم ہے۔ زبان چلتی ہے، بات ہوتی ہے، دماغ کھلتا ہے، یہ تو میرے مولا کرم ہے، وگرنہ میں تو ایک عام دنیا دار سا گندا سا گھٹیا سا بندہ ہوں۔ یہ تو میرے مولا کرم فرما دیں، میرے مالک کا کرم ہے ہمیشہ سے بے شک۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ان حالات کو دیکھیں۔ اب یہ جو اسرائیل اور غزہ یا فلسطین کی جنگ چھڑ چکی ہے، اب اس جنگ نے طوالت پکڑنی ہے۔ اب دیکھ لیں کیا حالات ہوتے جا رہے ہیں، کس طرف دنیا کہاں سے کہاں معاشی بحران کا شکار ہے۔ انفلیشن بہت زیادہ ہوئی ہے، جنگ و جدل ہے ہر طرف، ایک طرف رشیا ہے، یوکرائن ہے، وہ
ایک طرف وہ لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہاں شروع ہو گئی ہے، اب حزب اللہ بھی کود پڑا ہے بیچ میں، اور ساتھ میں ایران نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا، بلکہ آج امریکن صدر جو بائیڈن کی ویڈیو ایک سننے کو آئی ہے، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ رستہ جو ہے وہ جنگ و جدل کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ہونی ہے، یہ حتمی ہے، یہ ہونی ہے۔ سورہ دخان اٹھائیں، کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، خود پڑھیں جی، میں نہیں سنا رہا، سورہ دخان کا ترجمہ پڑھیں، اس پہ غور کریں کہ خدا تعالیٰ کی پاک ذات کیا کہہ رہی ہے، پھر مولا کی حدیث تلاش کریں، چھٹے پاک شہنشاہ علیہ السلام کی حدیث تلاش کریں کہ سرکار نے سورہ دخان کی تفسیر کے بارے میں کیا فرمان پاک جاری کیا ہے، بلکہ میری کسی ایک ویڈیو میں ہوگا، اس کو دیکھیں، وہ سرکار کا پاک فرمان میں نے بالکل اس میں بیان کیا ہوا ہے۔ تباہی حتمی ہے، تباہی نے ہونا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو یہ ہر چیز کا پیش خیمہ ہے، یہ تو ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے، اور اس نے بہت عروج پکڑنا ہے، اور اس دنیا نے اس سرخ موت کو دیکھنا ہے، کیونکہ ظلم، بربریت، بے انصافی، بے حسی، لاچارگی اور نفس پرستیاں ہم میں شامل ہوئی ہیں۔ ہم بے حس بھی ہیں، نفس پرست بھی ہیں، مفاد پرست بھی ہیں، بے حس لوگ ہیں ہم، اور ایسے بے حس ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ کیوں ہم اپنے وقت کے امام سے غافل ہیں؟ ایک پوسٹ آئی تھی فیس بک پر کہ 9 لاکھ کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے وقت کے امام سے غافل تھے۔ بالکل ان کا یہی قصور تھا، اگر ان کا یہ قصور نہ ہوتا، وہ اپنے وقت کے امام سے وہ غافل نہ ہوتے، تو وہ کسی صورت جہنم کی طرف نہ بڑھتے، اور کسی صورت وہ ایک ابدی عذاب میں نہ مبتلا ہوتے، کہ لعنت ان کا مقدر نہ بنتی تا قائم قیامت، اس کے بعد بھی لعنت ان کا مقدر نہ بنتی اگر وہ اپنے وقت کے امام سے غافل نہ ہوتے۔ اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، کیا ہم اپنے وقت کے امام سے کہیں غافل تو نہیں ہیں؟ کیا ہم غفلت تو نہیں برت رہے؟ کوئی ایسا ٹائم ہے، کوئی ایسا وقت ہے، بہرحال نہیں بھی ہے جی، آ جائے گا سامنے انشاءاللہ، بہت جلد پتہ لگ جائے گا سب کو، میرے سمیت سب کو پتہ چل جائے گا کہ نفس جو ہے نا آپ کا بھاگے گا آپ کو چھوڑ کے، اور روح پھر مسیح کی تلاش میں نکلے گی، اور مسیح صرف شہنشاہ پاک امام زمانہ علیہ السلام کی پاک ذات ہے، ان کے سوا نہ کوئی بقا ہے، نہ ان کے سوا کوئی بچانے والا ہے۔ خدا کی قسم، جو مولا کی بارگاہ میں ہے وہی بچے گا، جو نہیں ہے وہ نہیں بچے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، جب وہ سیلاب آیا، طوفان آیا، تو وہی لوگ بچے تھے جو کشتی نوح میں تھے علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا۔ جو ایک اور واقعہ اس میں ہے کہ وہ ایک بوڑھیا عورت تھی، وہ چراغ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے دل میں یہ بات تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں شامل ہو جاؤں گی، تو وہ بھی بچ گئی تھی، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کتنا عذاب ٹل گیا تھا، اور اس کا دیا تک نہیں بجھا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے وقت کے پاک شہنشاہ کی معرفت حاصل کر لی، تو پھر ہم پہلے مار جائیں یا بعد میں، یا امر ہمارے لیے پہلے ہو یا بعد میں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر مولا کے یہ فرامین ہے، یہ غیبت نعمانی میں سرکار کے بہت زیادہ فرامین اکٹھے ہوئے ہیں، اور غیبت نعمانی پچھلی 1100 سال میں واحد ایک ایسی کتاب ہے جو شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کی پاک غیبت کبریٰ پر اور غیبت صغریٰ پر اس میں حدیثیں جمع شدہ ہیں، یہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اب تو PDF میں بھی اویلیبل ہے۔ خیر، ہمارے پاس مولا کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، تو کتابیں کہاں پڑھتے پھریں گے۔ بہرحال اپنے وقت میں سے وقت نکالیں اپنے مولا کے لیے، دن رات مولا کو یاد کریں، ان کی سوچوں کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیں، اور سرکار کو دن اور رات یاد کریں۔ مولا کی بارگاہ میں بس وہ کریم ہے، وہ کرم فرما دیں گے، ہمیں صرف دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے، کبھی تو دروازہ کھلے گا اور کرم کی نگاہ پڑ جائے گی، اور وہ اس نگاہ جو ہے ہماری زندگیاں بدل دے گی۔ یہ مت سوچے میں گنہگار ہوں تو گنہگار ہوں تو میں کدھر، اور مولا، یار مولا کی پاک ذات ہادی ہیں، وہ گنہگاروں کے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ گناہ نہ ہوتے تو نیکی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ
گناہگاری مولا معاف فرمانے والے ہیں. اگر انسان صدق دل سے توبہ کر لے، اور توبہ اسی کی ہوگی جو مولا کے قرب میں ہوگا. مولا کا قرب ہی توبہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اور جب مولا سے محبت ہو جائے گی یا اس سلسلے میں لگ پڑیں گے اور مولا کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے، تو مالک ذات کریم ہے، وہ کرم فرما دیں گے اور ہماری ان چیزوں کو معاف فرما دیں گے. لیکن ہم کوشش تو کریں، کوشش ہی نہیں کرتے. ہم میں کوئی تڑپ ہی نہیں ہے. بالکل صبح اٹھتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شام کو باہر ٹہلتے ہیں، پھر کرتے کرتے موبائل دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور آج کل ٹک ٹاک، فیس بک، یہ تو وقت ضائع کرنے کی بہت بہترین قسم کی مشین ہے. اس میں ہم چلے جاتے ہیں اور اس پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کے پھر اسی طرح چلے جاتے ہیں. یا میرے خدایا ہم پر رحم فرما. مطلب ہمارے حالات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ہم نے مذہب کو، خدا کی قسم، ہم نے دین کو فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے، مذاق لیا ہوا ہے ہم نے دین کو. یہ دین مذاق نہیں ہے، یہ دین، یہ مذہب مذاق نہیں ہے. اس پر ان پاک ازوات مقدسات کی قربانیاں ہیں جو لبادہ بشریت میں اتاری گئی ہیں. اس لیے نہیں اتاری گئی کہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کے لبادے کی توہین کر دیے جائے. ان پاک ازوات مقدسات کی توہین ہوئی ہے. اور یہ بھی توہین ہے کہ اگر آپ اپنے دین کو فار گرانٹڈ لیں اور اپنے دین کو آپ بالکل مذاق سمجھیں اور اس کو کھلواڑ سمجھیں اور اس کو صرف اپنی روایات میں سمجھیں، تو یہ بھی میرے خیال سے دین کی گستاخی ہے. اور دین کی گستاخی دین کے مالکوں کی گستاخی ہے، اور دین کے مالکوں کی گستاخی اس پاک ذات کبریا کی گستاخی ہے. اور پھر ہم اپنا مقام پھر دیکھ لیں، جو ان پاک ازوات مقدسات کا گستاخ ہے وہ کس لائن میں آتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے مولا کو یاد کریں، اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، کسی سے نہ پوچھیں، کسی کی طرف نہ بھاگیں. انسان خسارے میں ہے، انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا. اپنے وقت کے امام سے رجوع کریں، چاہے آپ جتنے بڑے گنہگار ہیں، اپنے وقت کے امام سے رجوع کریں. ایک دفعہ صدق دل کے ساتھ رات کو سجدے میں جائیں، ننگی زمین پر سجدہ کریں، مولا کی بارگاہ میں، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، اس پاک ذات سے ہدایت طلب کریں. اپنی توبہ قبول کروائیں اس پاک ذات سے روک کے، جیسے وہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے. رستہ صرف یہی ہے. باقی بچنا اس نے ہے جو مولا کے ساتھ ہے. جو مولا کے ساتھ نہیں ہے اس کو، اور جو مولا کے ساتھ ہے وہ بچے نہ بچے، پھر وہ بچا ہوا ہے. یہ بات بھی ہے ساتھ میں، کیونکہ جو مولا کے قرب میں ہے پھر اس کے لیے موت جو ہے شہد سے بھی میٹھی ہے. اور حرام موت مرنے سے تو بہتر ہے نا کہ مولا کی یاد میں ہو اور مولا کی قرب میں ہو. اسی طرح قرب حاصل ہوگا، کوئی دوسرا اور طریقہ نہیں ہے. مولا کی بات کریں، جو ملے، جو اس سے ملے. بے شک لوگ بولیں پاگل ہو گیا یہ، اس کا دماغ خراب ہے، یہ سائیکو ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس نے کون سا نیا مذہب اختیار کر لیا. او بھائی نیا مذہب ہے، وقت کے امام کی معرفت یا وقت کے امام کا ذکر کریں تو پروپیگنڈے لگ جاتے ہیں کہ جی نیا مذہب اختیار کر لیا. کون سا نیا مذہب؟ کیا یہ مذہب میں نہیں ہے؟ کیا حدیث پاک میں نہیں ہے؟ ہاں، یہ ان لوگوں کے پروپیگنڈے ہیں جنہوں نے مذہب کو روٹی اور اپنی مشہوری اور اپنے ایک اندر کی نفس کی وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ تسکین کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے مذہب کو اختیار کیا ہوا ہے. تو خدا میں ایسے لوگوں سے بچائے. اب بات صرف اتنی ہے کہ اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، اپنے مولا کو یاد کریں، ان کا قرب حاصل کریں. ان کا قرب ہی سب کچھ ہے، ان کے قرب کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. اور خدا کی قسم مولا کے بغیر ایک لمحے کا بھی گزارا ممکن نہیں ہے. وگرنہ ہم لوگ ایک ایسے عذاب کی دلدل میں پھنس جائیں گے کہ پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، اور پھر پھنستے چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا کیا حشر ہوگا یہ ناقابل بیان ہے. ابھی آپ حالات دیکھ لیں. جن لوگوں نے یہ حالات فیس نہیں کیے ہوئے وہ تو نہیں سمجھ سکتے اس معاملے کی نزاکت کو. ہاں، جنہوں نے یہ حالات فیس کیے ہوئے ہیں، FIRیں فیس کی ہوئی ہیں، سرکاری دفتروں میں دھکے کھائے ہوئے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، تو پھر ان کے لیے ہے
اور دوسروں کے لیے بھی ہے کہ اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، اپنے مولا کو یاد کریں، اپنے مولا کی بات کریں، اپنے مولا سے کسی بھی طرح کوئی رشتہ جوڑیں، کوئی لنک جوڑیں مولا سے کہ مولا میں آپ کی پاک جد عطر کا ماننے والا ہوں، مولا خدا را مجھ پر کرم فرمائے، پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کا واسطہ، مولا میں بہت گنہگار ہوں، مولا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میرے مالک میں صدق دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ گناہ چھڑوانا آپ کے پاک آپ کی ذمہ داری مولا، میں نے اپنے آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں آپ کے حضور سپرد کر دیا ہے، اور کسی کے حوالے کریں خود کو، ان پاک ہستیوں میں مولا کے حوالے کریں خود کو۔ مالک کریم شہنشاہ ہمارے ذہنوں کو کھولیں اور خدا تعالی ہمیں احساس دے اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الاجل یا سبحان القدوس اجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ۔